یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے یوم جمعے کے دن یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو لپکو اور دوڑو ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو کاروبار۔ اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی، اصل میں خطبہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے، صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں، لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں اپنے کام میں لگے۔ جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، ابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب یہ دیکھیے یہ بھی کمزوری آ گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی، اس کا طرف اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود، انفضوا الیہا، تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے، وترکوک قائما، اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے۔ اور اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی جمعے کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے۔ سمجھا انہوں نے نماز تو ہو گئی چلو، فرمایا نہیں، قل ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی، تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرتا۔ توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل، یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا۔ اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا لاؤ۔ پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شے کا بھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے۔ جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی، ان میں مناسبت ہونی چاہیے، اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں۔ پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر ایک اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کر۔ اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی، اور اسی کے ضمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں۔ پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت، اور حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل، تمام انسان، ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، پھر سلا دیا گیا ارواح کو۔ یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے۔ پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا، عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا، پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ، اب پھر موت آئے گی، جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا۔ یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ 3 رکوع کی آخری آیت میں آ گیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے
میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے۔ ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی، دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا۔ وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چون و چرا، بغیر کسی تغیر و تبدل کے نافذ کرے۔ ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے، غور و فکر کرے، یہاں کی مصلحتیں کیا ہے، جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بعین ہی یہی رشتہ ہے۔ اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان ہے، اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چون و چرا عمل کرے۔ جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ غور و فکر کرے، سوچے، اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کرے۔ بعین ہی یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین۔ اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے۔ پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا، گویا کہ وہ باغی ہے۔ اب اگر شاہ جہان بادشاہ تھا، اس کا کوئی ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے، ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے، لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے، یہ دارالامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر یہ پہلے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا، لیکن مہلت دی ہے۔ لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دی، گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین، صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق، وہ خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا اللہ کے جو دو مطالبے ہیں بندہ مومن سے، انہیں دو اصطلاحات کے حوالے سے بیان کر دیا گیا۔ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے لگا دو، کھپا دو، سب۔ اور پھر یہ کہ اگر دونوں مطالبات کے ضمن میں کوئی ہچکچاہٹ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی تقصیر ہے تو ایک آیت میں گرفت کی گئی، ملامت کے انداز میں، زجر کے انداز میں، ایک آیت میں تشویق اور ترغیب اور حوصلہ افزائی کا انداز اختیار کیا۔ اگلی 4 آیات میں نقشہ کھینچا گیا میدان حشر کے اس مرحلے کا کہ جس میں ایک چھلنی لگائی جانی ہے، جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے ہیں ان کے مابین ایک تقسیم اور تفریق کہ کون واقعتاً صاحب ایمان ہے، چاہے ان کے پاس ایمان کم ہو چاہے زیادہ، گہرائی زیادہ ہو یا کم، انٹینسٹی زیادہ ہو یا کم، جن کے پاس بھی کچھ بھی ایمان ہے انہیں وہاں ایک نور عطا ہوگا، اور اس نور کی مدد سے وہ جو سخت ترین مرحلہ ہے جس سے ہم اپنے عام زبان میں پل صراط کہتے ہیں، وہ اس کو عبور کر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جبکہ جو منافق تھے، ایمان سے سرے سے خالی تھے، وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو وہ نور چونکہ نہیں ملے گا، لہذا وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہی رہ جائیں گے اور گر پڑے گا۔ اس طریقے سے ایک تفریق اور تقسیم، اسی کے ذیل میں پھر جو مکالمہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے پھر پکار کر کہیں گے اہل جنت سے جو چلے گئے، کامیاب ہو گئے، الم نکم معکم، اور اس کے جواب میں پھر جو قرآن مجید کی آیت میں وارد ہوئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ حقیقت نفاق اور نفاق کا سبب کیا ہے، اور وہ نفسیاتی اعتبار سے کن کن درجوں اور مرحلوں سے گزر کر اپنے پورے شدت کو پہنچتا ہے، اور پھر اس کا آخری انجام کیا ہے، یعنی وہ مضامین جو سورہ منافقون کی 8 آیات میں بیان ہوئے، یہاں 2 آیتوں کے اندر ان کا نقشہ ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ،
یہاں تمہارا اب انجام یہ ہے کہ اليوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس۔ اب اس کے بعد چوتھے حصے میں جس کو میں نے عرض کیا تھا سلوک قرآنی بیان، یہ میں آج ایک ڈائیگرام کی شکل میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اس لیے کہ اس میں جو اصطلاحات آئی ہیں صدیقین اور شہداء، ان پر اگرچہ گفتگو کافی ہو چکی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید وہ بات واضح ہو جائے، اس لیے کہ یہ وہ مضامین ہیں بہت شاذ بھی لوگوں نے اس سے بحث کی، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیے سلوک قرآنی سورہ حدید کی آیات 16 تا 19 کی روشنی، اب اس کو نیچے سے چلیے، آیت نمبر 16 اس کا حاصل کیا ہے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ نسلی، روایتی، غافل اور بے عمل مسلمانوں کو تنبیہ اور ملامت، بلکہ اس میں اضافہ کر لیجئے کہ خاص طور پر سابقہ امت کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی ترغیب، یہ گویا کہ آیت نمبر 16 کا حاصل۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 17، اصلاح حال اور آمادہ عمل ہونے کی ترغیب اور حوصلہ افزائی۔ اگر اپنے باطن میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ حقیقت ایمان تو ہمیں حاصل نہیں تو مایوس نہ ہو جاؤ۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم، اس میں حوصلہ افزائی بھی ہے، ترغیب بھی ہے، تشویق بھی۔ کمر ہمت کسو، ارادہ کرو۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ اب تیسری لائن میں، نتیجہ اصلاح حال کا ارادہ۔ اس کے بعد جو بریکٹ میں لفظ لکھا ہے مرید، اصل میں اس لفظ کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح پہچان لیں، ارادہ سے لفظ مرید بنا، ارادہ یرید و ارادتاً باب افعال کا یہ مصدر ہے، اور مرید کہتے ہیں ارادہ کر لینا۔ گویا کہ ان دونوں آیات کا، آیت نمبر 16 آیت نمبر 17 کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ ایک شخص کے اندر ارادہ اور عمل کا عزم مصمم پیدا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو حضرات بھی اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت تک پہنچا دیا ہو، اور وہ ایک عزم اور ارادہ، عزم مصمم کہ جو بھی تقاضے ہیں پورا کریں گے، جو مطالبات ہیں دین کے ادا کریں گے، اس کے لیے ارادہ جو ہے انسان مصمم کر لے۔ تو اصلاح کا ارادہ اور العمل کا عزم مصمم۔ اب اس سے اوپر آئیے آیت نمبر 18، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ یہ ہے کثرت صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے دل سے دنیا اور مال کی محبت کا اظہار، یہی نجاست ہے، اور اس کو اگر دور نہیں کریں گے، اسی کو میں تعبیر کرتا رہا ہوں، یہی بریک ہے، اگر یہ نہیں کھلے گا تو آگے ترقی نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس پر کاربند ہو جائیں، اب ان کے لیے لفظ لکھا صالحین۔ یہ صالحین وہ لفظ ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت میں گویا کہ بیس لائن کا کام دے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، اسے معنوی معیت اور رفاقت حاصل ہو جائے گی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ صالحین جو ہے بیس لائن۔ جو شخص ارادہ کر چکا ہو اور ارادہ کر کے انفاق اور صدقہ و خیرات کا حل چلا لے، وہ ہے صالحین میں شامل ہو۔ ارادہ کر کے بھی معطل رہ گیا، عملاً کوئی پیش قدمی نہیں کی، تو اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو چوتھی لائن میں علیحدہ کیا ہے کہ یہ صالحین کون ہیں، کہ جو کثرت صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے دل سے دنیا اور مال کی محبت کا ازالہ کرے۔ اب اس سے اوپر دو لائنیں، یہ وہ دو طرح کے انسان جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عظیم اکثریت کو پیدا کیا۔ تیسری جو قسم ہے ایمبیورٹ، وہ بہت شاذ ہے، عام طور پر یا ایکسٹروورٹس ہیں یا انٹروورٹس۔ انٹروورٹس جو ہے داہنی طرف غور و فکر اور سوچ بچار کے عادی انٹروورٹس، اور زندہ اخلاقی حس کے حامل لوگ، ظاہر بات ہے کہ جن کے اندر یہ سلامتی فکر بھی ہے، سلامتی عقل بھی ہے، سلامتی فطرت بھی ہے، ان کی اخلاقی حس بھی زندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا امتیاز تو نفس انسانی میں وضعیت کر دی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مرتبہ صدیقیت تک رسائی حاصل، یہ گویا کہ انبیاء سے نیچے سب سے اونچا مقام ہے جس تک کہ انسان رسائی حاصل کرے۔ دوسری طرف دوسرے قسم کے لوگ ہیں بھاگ دوڑ کے عادی اور سیر شکار کے عادی، یہ ایکسٹروورٹ۔ اب میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، انبیاء کرام میں سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو ذہن میں رکھیے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو سامنے رکھیے۔ ان کا مزاج کیا تھا؟ سیر و شکار ہے۔ حضرت عمر تو پہلوانی کرتے تھے، پہلوان قسم کے آدمی تھے، ادھر اس کو چیلنج دیا، ادھر اس کو کندھا مارا، اس طرح کا ان کا ایک کردار تھا۔ اور وہ جو غور و فکر، سوچ بچار، کبھی مناسبت ہی اس سے نہیں۔ اسی وجہ سے جو آبائی جو حمیتیں تھیں اور آبائی عصبیتیں تھیں وہ بڑی گہری تھی، اسی لیے مسلمانوں سے دشمنی تھی، حضور سے بھی سخت ناراضگی تھی، یہاں تک کہ آخری فیصلہ یہی کر لیا کہ اب تو میں چراغ نبوت گل کر کے ہی گھر واپس آؤں گا۔ حضرت حمزہ حالانکہ قریب ترین ہے حضور سے قرابت میں، نہایت محبت بھی کرتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں، محبت ہی کے جوش مارنے کی وجہ سے تو ایمان لائے ہیں، لیکن 6 برس بیت گئے، انہیں تو اپنے سیر شکار سے فرصت ہی نہیں ہے، ادھر توجہ ہی نہیں۔ تو یہ ہے ایکسٹروورٹس کی مثال۔ ادھر جو انٹروورٹس کی مثالیں میں نے آپ سے عرض کیا قرآن مجید میں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آیا، غور و فکر، سوچ بچار، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین پر غور و فکر ہو رہا ہے، سوچ بچار ہے، اور پھر سلیم الفطرت ہے۔ تو وہ، اور اسی طریقے سے دوسری جو مثال سب سے نمایاں دی گئی ہے قرآن مجید میں وہ حضرت ادریس، اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیقیت کے مزاج کے حامل۔ تو یا تو پھر یہ ہے کہ صالحین کے بعد جو ارتقاء ہوگا، جو سلوک ہوگا، جو آگے انسان بڑھے گا، جو ترقی ہوگی، تو یہ استاد طبع کے اعتبار سے یہ 2 لائنیں علیحدہ ہو جائیں۔ یہ نسبت واضح ہو گئی اس آیت کی کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر۔ اس کے بعد اگرچہ یہاں لفظ ثم موجود نہیں ہے، لیکن میں سورہ بلد کے حوالے سے بتا چکا ہوں، القرآن یفسر بعضه بعضا، کہ ان دونوں کے درمیان محذوف سمجھیے، مقدر سمجھیے ثم، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم۔ جب یہ کام کر کے لوگ آگے بڑھیں گے، بریک کھل جائے گا، ترقی ہوگی، ارتقاء ہوگا، جو اعلیٰ جو معیارات ہیں اور اعلیٰ جو بھی مقامات ہیں ان تک رسائی ہوگی، تو یا صدیقین کے مقام تک انسان پہنچ سکے گا اور یا شہداء کے مقام۔ البتہ اس کے اوپر کا جو معاملہ ہے وہ میں نے مزید واضح کیا ہے کہ نبوت اوپر ہے، رسالت نیچے، کیونکہ میں انہی لوگوں سے متفق ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کا رتبہ اونچا ہے رسالت سے۔ بئی معنی کہ نبوت یہ در حقیقت مقام عروج میں ہے اور رسالت مقام نزول میں۔ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے اور رسالت کا رخ جو ہے وہ بندوں کی طرف۔ اس اعتبار سے میں نے نبوت کو اوپر رکھا ہے، رسالت کو، لیکن اصل میں یہ صدیقیت کی جو اصطلاح ہے یہ رسالت ہی کے لفظ کے حوالے سے واضح ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہی رسول کی دعوت کسی صدیق، جو صدیق کا مزاج رکھنے والا انسان ہے، اس کے کان میں جیسے ہی رسول کی آواز پہنچے گی فوراً لبیک کہے گا، اسے کوئی دیر نہیں، اس لیے کہ اس کی سلامتی ہے عقل، سلامتی ہے فطرت، وہ خود پہلے سے گویا کہ تیار ہے۔ میں تو اس کی مثال دیا کرتا ہوں جیسے کوئی شخص وضو کر کے گھر میں بیٹھا ہو کہ اذان کی آواز آئے اور نکلیں گے اور مسجد کا رخ، بالکل اس طرح کی آمادگی پہلے سے موجود ہے۔ یہ صدیقین ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اگرچہ رتبے میں نے صدیقیت سے نیچے رکھا ہے شہادت کو، یہ لوگ جو ہیں دوسری قسم کے لوگ، انہیں دیر تو لگ جائے گا، 6 سال تو لگ گئے حضرت عمر کو بھی، حضرت حمزہ کو بھی، لیکن چونکہ وہ فعال قسم کے لوگ تھے، طاقتور قسم کے لوگ تھے، قوی قسم کے لوگ تھے، ان کی ہیبت تھی، لہذا یہ کہ ان سے تقویت حاصل ہوئی مسلمانوں۔ حالانکہ اس سے پہلے صدیقین ہی کی جماعت تھی جو اتنی جلدی حضور پر ایمان لائی ہے، لیکن ان کا اس اعتبار سے وہ مقام نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پھر آگے نکل جاتے اپنی فعالیت کی وجہ سے، ان کے اپنی شخصیت کا جو بھی خاص ایک مزاج ہے اس کے اعتبار سے وہ چونکہ قوی ہوتے ہیں، لہذا حضرت عمر، حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ پھر مسلمان جا کر دھڑلے کے ساتھ اور کھلم کھلا پھر حرم میں نمازیں پڑھ۔ اور حضرت عمر ہی کی شان یہ ہے کہ جب ہجرت کے لیے وہ روانہ ہو رہے تھے تو باقی تمام صحابہ چھپ کر نکلے کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے، خامخواہ کوئی مزاحم ہوگا، کوئی روکے گا، کسی اور طرح کی مشکل پیش آ جائے گی۔ حضرت عمر نے حرم میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھی سب کے سامنے اور اعلان کیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اور جس کسی کا ارادہ ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آ جائے اور میرا مقابلہ کر لے اور میرا راستہ۔ یہ شان ہے حضرت عمر کی، یہ الفاظ کہہ کے دھڑلے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ ہجرت کے لیے۔ تو یہ لوگ پھر ظاہر بات ہے کہ جو رسالت کا اصل منصب ہے، یعنی دین کی جد و جہد، دین کو قائم کرنے کی سعی، اس میں یہ لوگ پھر نمایاں ہو جاتے ہیں، یہ آگے نکل۔ پھر حضرت حمزہ کا جو مقام ہے غزوہ بدر میں جو ظاہر ہو رہا ہے
پھر جو ان کی شان ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ زیادہ نمایاں ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ کو سننے میں نہیں آئے گا کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ ہوا ہو دو بدو، اگرچہ وہ بات تو آتی ہے کہ بیٹے نے جب کہا، عبد الرحمن نے، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے ہیں، کہ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے غزوہ بدر میں، لیکن یہ کہ میں نے آپ کی رعایت کی، تو باپ نے جواب دیا حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے یہ اس لیے کہ تم باقی کے لیے جنگ کر رہے تھے، خدا کی قسم اگر کہیں میری زد میں تم آ گئے ہوتے تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ لیکن یہ کہ وہ معاملہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ کہ آپ نے دو بدو کسی کے ساتھ مقابلہ کیا، یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک مزاج ہے، لیکن یہ کہ مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے اس کے ساتھ بالکل ملحق مرتبہ جو اور مقام جو ہے حضرت ابوبکر، تو اوپر سے جب ہم چلتے ہیں تو اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہ آیت جو ہے پوری طریقے سے آپ کے سامنے واضح ہو، البتہ اس میں دو باتیں ابھی اور سمجھ لی۔ ایک تو وہ جو میں نے یہ جو ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ نسبت ظاہر کی ہے، یہ ہے وہ صدیق النبی یا رسول النبی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے بندوں کا انتخاب فرماتا تھا نبوت کے، اس لیے کہ یہی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے پسند فرما دیا، آدم کو پسند فرمایا، نوح کو پسند فرمایا، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تو جس کو بھی وہ پسند کرتا ہے رسالت اور نبوت کے لیے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو ظاہر بات ہے انسانوں ہی میں سے لینے ہیں، اور انسانوں میں اس نے عام طور پر یہ دو مزاج بنائے ہیں، یا وہ مزاج ہوگا کہ جس کی مناسبت صدیقیت کے ساتھ ہے، یا وہ مزاج ہوگا جس کی مناسبت جو ہے وہ شہادت کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کے بارے میں قرآن نے سورہ مریم میں الفاظ استعمال کیے، انہ کان صدیقا نبی، اور یہ نسبت میں نبوت کی طرف قائم کر رہا ہوں، رسالت کی طرف نہیں۔ رسالت کے اعتبار سے تو دعوت کے قبول کرنے میں صدیقین اور شہداء میں یہ فرق ہوگا، داعی کی حیثیت سے تو رسول سامنے آئے، تو داعی کا معاملہ جو ہے رسالت کے ساتھ متعلق، اور رسول کی دعوت کے رد عمل کے اعتبار سے فرق یہ ہوگا کہ صدیق کو قبول کرنے میں دیر لگے ہی کہ نہیں، وہ تو جیسے کہ پہلے ہی سے منتظر تھے، جبکہ شہداء کو وقت لگے گا، دیر لگے گی، اس لیے کہ ان کی توجہ ہی ادھر نہیں۔ لیکن یہ کہ نبوت کے ساتھ نسبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جن انسانوں کو شرف نبوت کے لیے، تو ظاہر بات ہے وہ یا پھر اس صدیقی مزاج والے لوگ تھے، اور یا وہ جو شہیدی مزاج ہے اس کے لوگ تھے، تو دوسروں کو کہا گیا رسول النبی، بس کیونکہ یہ رسالت کی نسبت زیادہ ہے شہادت کے ساتھ، اس لیے وہاں پر وہ لفظ رسول النبی آ گیا، اس لیے یہ ڈاٹڈ لائن میں نے پہنچائی ہے رسول النبیہ والی رسالت تک، اور پھر رسالت سے وہ ڈاٹ جو ہے آگے جا رہا ہے نبوت، گویا کہ اس مرتبے سے ہو کر یہ مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے ہیں، جبکہ صدیقین جو ہے وہ گویا کہ براہ راست آ گئے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، پھر یہ گفتگو میں کلوز کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اوپر والا درجہ جو ہے جس کا بھی ہے، نیچے والے تمام اوصاف اس میں بتمام و کمال لازماً موجود، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ صدیق کا اپنا مزاج تو وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن عزم، ارادہ، اس کے اعتبار سے اس کے اندر پوری شخصیت جو ہے شہداء والی وہ بھی پوری موجود ہے۔ اس کا ظہور ہوا ہے کہ جو حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں، ورنہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک اور حضرت ابوبکر کا جو مزاج سامنے تھا، نہایت رقیق القلب نحیف الجثہ، وہ کو اس طرح کے انسان محسوس ہوتے ہی نہیں تھے۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے ابوبکر صدیق کے کندھوں پر، تو حالانکہ نہایت کریٹیکل حالات، اس لیے کہ ایک مرتبہ تو دارالاسلام جو ہے وہ در حقیقت 2 شہروں تک محدود ہو کر رہ گیا، اتنی بڑی بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر کی کیفیت ہے، اتنے تو مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو گئے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ لاکھوں آدمی، جنگ یمامہ میں کئی 100 حفاظ شہید ہو گئے، تبھی تو ہمیں تشویش ہوئی کہ اگر اس طریقے سے یہ حفاظ جو ہے صحابہ کرام میں سے جنہوں نے قرآن مجید پورا حفظ کیا ہوا تھا، اگر وہ اس طرح شہید ہوئے تو کہیں قرآن مجید گم نہ ہو جائے جب تک کہ اس کو اب ہم کتابی شکل میں مرتب نہ کر لیں، ورنہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا ایک جنگ کے اندر، اور پھر یہ کہ مانعین زکوٰۃ کا معاملہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ریولوشن کے بعد جو آیا کرتا ہے معاملہ، ایک مرحلہ لازماً آتا ہے کاؤنٹر ریولوشن۔ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ریولوشن کی تکمیل ہو گئی، ریولوشن کی تکمیل کے مرحلے پر جو قوت ہوتی ہے، مخالف قوتیں، جب وہ دیکھتی ہیں کہ اب ہم بے بس ہو چکے ہیں، اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ دبک جایا کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ پھر کوئی موقع آئے گا تو پھر ہم کو اقدام، چنانچہ باطل قوتیں اس پر دبک گئی،
اس کے بعد جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کم ہو گیا ہے، صدمے سے غم سے نڈھال ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک دم مانعین زکوٰۃ بھی آ گئے اور ادھر سے جو ہے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اور دارالاسلام تو یوں سمجھیے اسلامی ریاست مکے اور مدینے تک محدود ہو کر رہ گئی تقریباً۔ یہ سارا ریکلیم کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور جس آئرن ول کے ساتھ، جس یہ سمجھیے کوہ ہمالیہ جیسے عظیمت کے ساتھ کی، کہ حضرت عمر بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ مصلحت کو ذرا پیش رکھیے، آپ یہ جو پے بپے محاذ کھولتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے جیش اسامہ کو بھی نہیں روکا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ اب ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، حضور کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ لشکر نہ بھیجا جائے۔ فرمایا نہیں، جس لشکر کی تیاری محمد رسول اللہ نے کی ہو اور میں اس کو روک دوں، جیش جائے گا، جیش اسامہ روانہ کرنا۔ دوسری طرف یہ کہ اب جو مدعیان نبوت ہو گئے ان کا تو ارتداد بالکل واضح تھا، علم نشرہ تھا، لہذا مرتدین کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی تھی، اس میں تو کسی مشاورت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لہذا اس کا تو ہاتھ کھول دیا گیا۔ مسئلہ جب آیا ہے مانعین زکوٰۃ کا، کہ انہوں نے نہ تو کوئی نئی نبوت کا اقرار کیا ہے، نہ پھر نماز کا بھی انکار نہیں کر رہے، اور زکوٰۃ کا بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے یا نہیں دیں گے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر یہ زکوٰۃ تقسیم کریں گے جس طرح چاہیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس وقت بھی کہا، حضرت عمر کو بھی ڈانٹ پلائی کہ عمر تم دور جاہلیت میں تو بہت سخت ہے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے۔ اے خدا کی قسم یہ کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسیاں بھی اگر دیتے تھے، اب اگر یہ کہیں گے کہ رسیاں ہم نہیں دیں گے، اونٹ لے جاؤ، تب بھی میں جل جاؤں۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ اور پھر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عزم اور ولولے اور حوصلے کا نتیجہ بھی ظاہر کر دیا۔ تمام جو ہے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ختم ہو کر 2.5 برس بھی پورے نہیں ہیں، 2 سال 4 ماہ، اس میں یہ ساری جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی سب کو ختم کیا، سپریس کیا، اور بالکل میدان صاف کر کے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 10 برس کے اندر اب ظاہر بات ہے اندرون جزیرہ نماء عرب تو اب کوئی خرخشہ تھا ہی نہیں، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ خرخشہ ہے، ہر چیز جو ہے صاف ہوئی۔ پھر یکسو ہو کر پھر جب مسلمان فوجیں نکلی ہیں صحابہ کرام کی، تو ان کے 3 کالمز ہیں، مشرق مغرب اور شمال کی طرف سے۔ تو یہ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو بھی بالا کا طبقہ ہے اس کے اندر نیچے والے طبقے کے اوصاف سارے ہوتے ہیں، اگرچہ ڈورمنٹ ہے، وہ ظاہر تبھی ہوں گے جبکہ اس کا کوئی مرحلہ آئے گا، کوئی محل ہو۔ تو ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ جو صدیقین والشہداء والصالحین اور پھر انبیاء کا معاملہ، پھر نبوت اور رسالت، جو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نسبت ولایت افضل ہے نسبت نبوت سے، اصل میں وہ الفاظ کا جو اس کے اندر پھیر پڑ گیا وہ یہ کہ ایک نبی اور رسول جس میں نبوت بھی ہے رسالت بھی، اس کے اندر 2 نسبتیں، نسبت نبوت کو اصل مناسبت ہے نسبت ولایت کے ساتھ، نسبت رسالت کو اصل جو ہے نسبت ہے وہ نسبت شہادت کے ساتھ۔ تو نبی کی جو ولایت ہے وہ نبی کی رسالت سے افضل، لیکن یہ کہ کوئی بھی ولی غیر نبی وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا کوئی سوال نہیں۔ ٹاپ پر انبیاء ہے، اور ظاہر بات ہے ہر نبی تو رسول نہیں ہے، البتہ جو بھی رسول کسی معین قوم یا شہر کی طرف اب اس کا فیصلہ ہو گیا، اپوائنٹمنٹ ہو گئی، جائیے اب وہاں، تو وہ اب رسول کی یہ مرتبہ نزول میں ہے، اصل حیثیت اس کی جو ہے نبی۔ بس میں اسی پر اب اتفاق کر رہا ہوں، البتہ آیت نمبر 19 جو ہے اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اسے بھی ہم مکمل کر لیں۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اب دیکھیے یہ عند ربہم یہاں بہت کلیئر ہو کر شہداء کے لفظ کے ساتھ ہے، ویسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، عند کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک یا یہ کہ اللہ کے پاس۔ اللہ کے نزدیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک یوں ہے، میرے نزدیک اس کا مقام یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے نزدیک مراتب صدیقیت اور مراتب شہادت پر فائز ہوں گے۔ تو گویا کہ یہاں پہ اللہ کا نزدیک جو ہے عند ربہم، یہ دونوں کے اوپر لیکن میرے نزدیک دوسری بات زیادہ صحیح ہے کہ شہداء عند ربہم، گواہی اصل میں اللہ کے ہاں جا کر دیں، اس لیے کہ گواہی کا تعلق جیسا کہ میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں، دنیا میں جب کوئی اللہ کا بندہ دعوت دیتا ہے اور دعوت اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اتمام حجت ہو جائے، تو اب وہی ہوگا کہ جو اللہ کی عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہوگا اور سب سے پہلے وہ ٹیسٹیفائی کرے گا، پروردگار تیرا پیغام جو میرے پاس آیا تھا میں نے ان تک پہنچا۔ شہداء عند ربہم، وہ عدالت خداوندی میں، عدالت اخروی میں، اللہ کے ہاں محاسبہ اخروی کے وقت وہ ہوں گے سرکاری گواہ، وہ ہوں گے اللہ کی طرف سے حجت قائم کرنے والے، جو ہماری ہاں کی عدالتی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں پروسیکیوشن،
پروزیکیوشن کے وکلاء بھی ہوتے ہیں، پروزیکیوشن انسپیکٹرز ہوتے ہیں، پروزیکیوشن وٹنسز ہوتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تو عدالت میں کسی بھی ملزم کے اوپر، جس کو ملزم کہنا چاہیے، ملزم کے معنی ہوں گے الزام دینے والا، وہ ہے پروزیکیوٹر، اور اصل میں ملزم ہے عربی گرامر کے اعتبار سے جس پر الزام لگایا جا رہا ہو، تو وہ ملزم ہے، اس لیے کہ باب افعال میں یہ جو مکرم مسلم یہ در حقیقت یہ ہے اس میں فاعل، اور مسلم مکرم یہ ہے جو کہ اس میں مفعول، تو ملزم تو وہ ہے کہ جو الزام عائد کر رہا ہے، چارج شیٹ پڑھ کر سنا رہا ہے، وہ جو پروسیکیوٹ کر رہا ہے وہ ملزم ہے اصل عربی گرامر کے اعتبار سے، جس پر الزام لگایا گیا وہ ملزم، تو ملزم جب بھی پیش ہوتا ہے عدالت میں تو پہلے اس پر چارج شیٹ ہوگی، وہ جو بھی کوئی عدالت کا ہے حکومت کا فرد ہے، اس لیے کہ مقدمہ جو ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کرمنل کیسز ہوتے ہیں وہ تو اسٹیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ورسس فلاں، اس لیے کہ یہ ریاست کے قانون کو، تو اس حوالے سے اللہ کے ہاں پروزیکیوٹرز اور پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے یہ شہداء ہوں گے، یہ انبیاء اور رسل کھڑے ہوں گے وہاں پر یہ شہادت دیں، تو والشہداء عند ربک، ظاہر بات ہے کہ صدیق جو ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ دعوت نہیں دے گا، صدیق تو بلندتر رتبہ ہے، اس اعتبار سے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے تاریخی حقیقت سے کہ حضرت ابو بکر ہی کی دعوت پر پھر 6 عشرہ مبشرہ میں سے ایمان لا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اوپر والے میں نیچے والے اوصاف سارے موجود ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے بہت کھل کر ایک ایک لفظ اس کا جو ہے جیسے کہ اجاگر ہو کر کہ کوئی لفظ بھی یہاں ایسے ہی نہیں آ گیا، برائے بیت برائے وزن کوئی شے نہیں ہے، ہر شے نہایت معنی خیز ہے، ہر شے جو ہے یہاں پر اپنی جگہ پر ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہے، ہر حرف جو ہے وہ وہاں پر اس کے حسن معنوی کے اندر اضافہ کر رہا ہے، تو فرمایا اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربک لهم اجرهم ونورهم۔ ایک بات آخری اور کہہ دوں، پھر ذہن سے نکل گئی تھی پھر آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خیال نہ ہو کہ اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین میں سے ہیں اور حضرت عمر فاروق شہداء میں سے ہیں، لیکن جب ہم رتبہ شمار کرتے ہیں تو ابو بکر کے بعد پھر عمر پھر عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے ذہن میں پیدا ہو جائے، تو اس کو بھی سمجھ لیجیے، اور بہت سادہ سا جواب ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر تو صدیقیت جو ہے یہ بلندتر مقام ہے اس مرتبہ شہادت، لیکن اب کوانٹٹی کا مسئلہ اور ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سونا زیادہ قیمتی دھات ہے چاندی کے نسبت، لیکن سونا جو ہے فرض کیجئے کہ چند تولے ہے اور چاندی جو ہے منو رکھی ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ منو چاندی جو ہے قیمت کے اعتبار سے بڑھ جائے گی چند تو، اگرچہ اپنی جگہ پر یہی کہا جائے گا کہ سونا افضل ہے چاندی، سونا زیادہ قیمتی دھات ہے چاندی کے مقابلے میں، اور یہ میں جو اصطلاح لایا ہوں یا میں تمثیل جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی اس حدیث پر مبنی ہے کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ الناس کالمعادن، انسانوں کا معاملہ بھی معدنیات کی طرح ہے، جیسے معدنیات کی زیادہ قیمتی ہوتی ہے کوئی کم قیمتی ہوتی ہے، لوہا بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تانبا بھی ہے، الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، تو جو لوگ جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل بہتر تھے وہی پھر اسلام لا کر بھی بہتر ہوئے، جیسے کہ یوں سمجھیے کہ سونا جب بھی زمین سے آپ نکالتے ہیں تو اور جو ہے اس کی وہ بالکل پیور تو نہیں ہے، اس میں کوئی امپیورٹیز ملی ہوئی ہے، پھر صاف کریں گے وہ سونا ہو جائے، اسی طریقے سے چاندی کی اور ہے، اس کے اندر بھی امپیورٹیز ہے، صاف کریں گے وہ چاندی بنے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ چاندی کی اور کو صاف کریں تو سونا بنے گی، یہ بہرحال ممکن نہیں ہے، وہ تو اور جو ہے وہ چاندی کی ہے تو اس سے چاندی ہی وجود میں آئے گی، صاف کر لیں گے جتنا صاف کر لیں چاندی آپ کو بہت پیور چاندی مل جائے گی، اسی طرح سونے کی ہے، سونے کو صاف کریں گے تو وہ بہت عمدہ آپ کو زر خالص مل جائے گا، لیکن یہ کہ کوانٹٹی کا پہلو جب آ جائے گا تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ بڑھ سکتا ہے معاملہ کہ یہ شہادت کا مرتبہ، یہ اپنی جگہ پر مزاجن وہ شہید تھے لیکن پھر اس کے اندر جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہے وہ جو کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کے اعتبار سے ان کا رتبہ جو ہے بحیثیت مجموعی صحابہ کی جماعت کے اندر پھر ابو بکر کی افضل ہونے میں کوئی شک نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہے، چوتھے نمبر پر حضرت علی، اگرچہ جہاں تک مزاج کا تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزاج میں حضور کے مزاج سے قریب ترین، بیلنس جس کو میں نے کہا تھا کہ جو ایمبیورس ہوتے ہیں شاذ ہوتے ہیں، یہی وجہ حضرت علی میں آپ دیکھیے ایک طرف ادب ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، شاعر ہیں چوٹی کے، ساری گرامر کے جو اصول ہیں عربی زبان کی گرامر معین کی ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خطبات دیکھیے، ان کے یہ جو نہج البلاغہ میں اگرچہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اس میں جھوٹی بھی شامل کر دی گئی ہیں، لیکن کون انکار کر سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فصاحت اور بلاغت اور علم میں ان کا درجہ، فقہائے صحابہ میں جو چوٹی کے فقہائے صحابہ ہیں ان میں وہ ہیں، دوسری طرف مرد میدان حضرت علی جو ہے وہ تلوار کے
عمرو بن عبد ود جو ہے، جو غزوہ احزاب میں آیا ہے، جس نے جب چیلنج تھرو کیا ہے تو وہاں کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے جانے، اس لیے کہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ 100 آدمیوں کے برابر جو ہے قوت رکھنے والا شخص، حالانکہ بہت بوڑھا تھا، لیکن یہ کہ اتنا جری اور اتنا قوی الہیکل شخص تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے بھی حضرت علی میدان میں آئے اور وہ ہنسا ہے۔ جب حضرت علی سے اس نے کہا کہ کوئی اگر خواہش ہے تو بیان کرو، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے، مجھے اب پوری طرح یاد تو نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ یا تو تم میرے ہاتھوں جہنم پہنچو اور یا تم مجھے جنت میں پہنچا دو۔ تو کوئی اس طرح کے الفاظ تھے، پر وہ ہنسا ہے، نہیں بلکہ یہ تھا کہ پھر آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو وہ ہنسا ہے کہ میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کسی شخص کو نہیں دیکھا جو مجھے مقابلے کی دعوت دے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جیسے کہ آپ کو معلوم فاتح خیبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روز اعلان کیا تھا کہ کسی کے ہاتھوں بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، پھر حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔ تو یہ جو کمبینیشن ہے، ایک طرف مرد میدان ہونے کی، شجاعت کی، بہادری کی، دوسری طرف یہ کہ ادیب ہیں، فصاحت و بلاغت، ادبیت، اور اسی طریقے سے شعر، اس کے اندر بھی وہ سمجھیے کہ چوٹی کے آدمی ہے صحابہ کرام میں۔ تو یہ جامعیت کبریٰ جو ہے صحابہ کرام میں میرے نزدیک وہ حضرت علی کو حاصل تھی، کوئی شک نہیں۔ لیکن جب ہم آپ صحابہ کے اندر جب کریں گے صف بندی اور درجہ بندی، تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا ایک موقع پر، حضرت علی تو ہے ہی صف دوم کے آگے۔ اس کو بات جو ہے میں پھر چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں کیوں ہے صف دوم کے آگے۔ ایک ہوتے ہیں کسی شخص کے ہم عمر قسم کے لوگ، اس کے ساتھی، جس کو کہا جائے یہ اس کے ساتھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گویا کہ حضور کی گود میں پلے، جیسے بچے ہوتے ہیں اپنے گھر کے بچے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک کسی شخص کے جو بھی کسی بڑے مشن کو لے کر اٹھا ہو، ایک اس کے ساتھی ہیں، اس کے جو برابر کے ہیں، اس کی عمر کے حوالے سے بھی، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے اعوان و انصار ہیں۔ لیکن حضرت علی گھر کا ایک چھوٹا جیسے ہوتا ہے، اپنے گھر میں پلا ہے، بڑھا ہے۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ پر واضح ہے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار یقیناً حضرت علی ہے، اس لیے کہ جس قدر صحبت اور جتنی بھی حضور کی تربیت اور تعلیم سے جتنا حصہ حاصل کرنے کا موقع حضرت علی کو ملا، ظاہر بات ہے کسی اور کے لیے امکانی نہیں۔ جو گھر ہی میں رہ رہا ہے، وہی پلا بڑھا ہے، حضور کی گود میں کھیلتا رہا ہو، حضور کے اپنے ہاتھوں جو ہے جس کی پرورش ہوئی ہو، اس کا مقام اور ہوگا۔ لیکن وہ جو ساتھی تھے حضور کے، جو دست و بازو تھے، جو اعوان و انصار تھے، جو آپ کے ہم عمر تھے، آس پاس تھے، ان کی سب ہی الگ۔ اس اعتبار سے جو ان کے درمیان کو تقابل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے نزدیک، جس کو ہم کہتے ہیں قیاس مع الفارق، بنیادی فرق ہے چیزوں میں وہاں ہونا چاہیے کہیں جو بھی موازنہ کیا جائے یا مقابلہ کیا جائے، جہاں نوعیت ایک نوعیت ہی مختلف ہو تو اس میں موازنہ کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، البتہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا مزاج کے اعتبار سے ایمبی ورڈ جیسے حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک تو کامل ایمبی ورڈ کہ ایک طرف قواعد ذہنی و فکری بھی انتہا پر ہے اور دوسری طرف قواعد عملی جو ہے وہ بھی انتہا پر ہے۔ ان دونوں کا امتزاج بتمام و کمال اگر ہوا ہے تو وہ محمد عربی، بلکہ مجھے یاد آ گیا ہے اسی کے ہم وزن بات کہی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی، اب دیکھیے ایک شخص نے جب بھی لکھنے کا فیصلہ کیا ہوگا تو کیا فیصلہ کیا کہ میں نسل انسانی، تاریخ انسانی کے پہلے تو 100 عظیم ترین آدمیوں کا انتخاب کیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہو، اس کے رخ کو معین کرنے میں مؤثر انسان، پھر میں ان میں درجہ بندی کروں گا کہ ان 100 میں سب سے اونچا کون، سب سے زیادہ جس نے کہ تاریخ کے دھارے کے اوپر اثر ڈالا ہے، اس کے رخ کو موڑا ہے فیصلہ کن انداز میں، وہ کون، پھر نمبر 2 کون، نمبر 3 کون، اور پھر حضور کو لا رہا ہے نمبر۔ عیسائی ہے، آج تک بھی عیسائی ہے، نہ تو ابھی اس کے مرنے کی خبر آئی ہے نہ اسلام لانے کی خبر آئی۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کتاب اس کی دنیا میں بہت عام ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ بہت نایاب ہو گئی تھی بہت جلد، اور خیال یہ کیا گیا کہ شاید یہ کوئی کسی سازش کے تحت اسے غائب کیا گیا، اس لیے کہ یہ بات جو ہے عیسائی دنیا میں کہ حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گئے اور حضور کو نمبر 1 پر لایا، تو یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی، قابل برداشت نہیں۔ بہرحال اس کی دلیل جو اس نے دی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی، نمبر 1 پہ کیوں لا رہا ہوں؟ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، میں اسی معنی میں کہہ رہا ہوں دی اونلی کمپلیٹلی ایمبیویلنٹ پرسن پوری تاریخ میں، وہ محمد رسول اللہ، ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی سیکولر اینڈ ریلیجس، یعنی انسانی زندگی کے یہ 2 علیحدہ علیحدہ میدان ہے، ایک ہے مذہب کا، اخلاق کا، روحانیت کا، اور ایک ہے تمدن کا، تہذیب کا، سیاست کا، معاشرت کا۔ یہ دونوں میدانوں میں سپریملی سکسیسفل انسان ایک ہی، اور وہ محمد ہے۔ وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایمبیورٹس اور جو ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس کے درمیان ایک ایسی جامع شخصیت
تو ٹاپ پر جو ہے وہ خود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ کرام میں پھر اس کے اعتبار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج آپ سے بہت قریب۔ آگے چلیے اس آیت کو مکمل کریں ہم۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نور بہت کثرت کے ساتھ آ رہا ہے، دہرا کر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید یہ اندھیروں سے نکال کر نور میں لاتا ہے، یہ ہے ہی اپنی جگہ پر آیات بینات ہے۔ پھر یہ کہ وہ نور ہوگا کہ جو ظاہر ہوگا قیامت کے دن، منافقین اس سے محروم ہوں گے، تہی دست ہوں گے، اہل ایمان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ اس کی بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی شخص توجیہ کر سکا ہو، بڑے چکروں میں رہے ہیں کہ یہ داہنی طرف کیوں کہا ہے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک تو سادہ ترین اس کی بات ہے کہ یہ جو دل کا نور ہوگا وہ سامنے کی طرف اس کی ریفلیکشن ہوگی، اور اعمال صالحہ کا قاسم داہنا ہاتھ، لہذا داہنا ہاتھ دیتا بھی ہے، انسان کسی کو کچھ دیتا ہے داہنے ہاتھ سے دیتا ہے، سارے ہم اچھے کام جو ہے داہنے ہاتھ سے کریں، تو اعمال کا نور وہ داہنی طرف اور جو ایمان کا نور ہے وہ سامنے، تو وہاں بھی نور کا تذکرہ آیا۔ یہاں پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں لہم اجرہم ونور، ان کے لیے اب لہم یہاں پر لام جو ہے یہ لام تملیک بھی ہے، لام استحقاق بھی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ میں نے ترجمہ کیا تھا تو لفظ محفوظ کا اضافہ کیا، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور محفوظ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اجر بھی ہے عظیم، اور ان کے لیے ان کا نور ہے جو محفوظ ہے۔ لہم اجرہم ونور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں اور تکذیب کریں ہماری آیات۔ اس میں بھی اگرچہ اس سے پہلے میں نے اپنے اسی منتخب نصاب کے درس میں کسی اور مرحلے پر ان دونوں الفاظ کے بارے میں وضاحت کی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اب ہمارا اس منتخب نصاب کا آخری درس ہے اور آخری ہی حصہ ہے، اور یہ جامع ترین ہے۔ تو یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ بھی صرف ایسے نہیں آتے کہ جیسے ہم اضافہ کر دیتے ہیں گورا چٹا اور اس طرح سے الفاظ جو ہے